جی میں پچھلا ویلاگ یہاں پہ ختم کیا تھا، میں دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کا شکار کیوں ہے اور کیا وجہ ہے۔ دیکھیے، پاکستان جس خطے کا نام ہے، جو اس کو افغانستان بھی شامل کر لیں، یہ جغرافیائی اس حقیقت کو دیکھیے تو آپ تھوڑا سا نقشے پیچھے ہٹ کے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات کیا ہے۔ یہ جو بڑھتی ہوئی انٹرنیشنل کنیکٹیویٹی ہے اور جس طریقے سے ایشیائی طاقتیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، اور جس طریقے سے جو دنیا کا مالیاتی نظام ابھی تک جائز تھا، جہاں پہ دولت کا ارتکاز تھا، جو کنٹرول کر رہے تھے، اب ان سے اختیارات ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ مکمل اس وقت ہوگا جب یہ سارا جو سائیکل ہے، جب افغانستان پاکستان سٹیبل ہو جائیں گے، اور افغانستان پاکستان کی کنیکٹیویٹی چین کے ساتھ، چین کے تھرو، اور سنٹرل ایشین ریپبلکس کی جو کیسپین سی کی ریسورسز ہیں وہ ایکسپلائٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ ساری سٹیٹس روس تک انکلوڈنگ افغانستان، اور اس میں آپ مڈل ایسٹ کو بھی شامل کر لیجئے، جب یہ یکجا ہو جائیں گی، مالیاتی نظام ایک نیا وجود میں آئے گا، تو پھر تمام دنیا کی جو طاقت ہے اس وقت مغربی دنیا کے پاس، وہ وہاں سے منتقل ہو کر ادھر آ جائے گی۔ اور یہ ہم شاید نہ سمجھتے ہوں یا ہم اس کو مذاق میں اڑا دیتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے، اور مغربی دنیا اس سے خائف ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کا انسٹیبل رہنا ہی ان کو سوٹ کرتا ہے۔ یا دوسری صورت میں پاکستان افغانستان کے بعد گزار بن جائیں اور ہر طریقے سے جو بھی وہ کہیں ان کی بات پہ منوان عمل کریں، جو ہاں، اور یا بھارت کی بالادستی ہم تسلیم کر لیں، اور نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کی حیثیت سے جو بھارت ہمیں حکم دے، ہم اس کے حکم پہ تعمیل کریں، اور اس خطے میں روس کا، چین کا عمل دخل ختم ہو جائے، اور وہی کاروبار دوبارہ شروع ہو جائے جو امریکہ بہادر ان کے بخاری چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کو، افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ دوسری سٹیج پہ پاکستان میں اور افغانستان میں ایسی حکومتیں ضروری ہیں جو ٹوٹلی ان کے کہنے پر عمل کر سکیں اور اس سے باہر نہ جائیں۔ تیسری یہ ہے کہ یہاں پہ امریکہ کا عمل دخل، برطانیہ کا عمل دخل، دوسری طاقتوں کا عمل دخل جو اس میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس طریقے سے ہو جائے کہ وہ یہاں بیٹھ کر جو چاہیں وہ کر سکیں، اور ہم صرف ان کے سیکورٹی گارڈز کے طور پر رہ جائیں یا ان کو سہولیات مہیا کریں۔ اب اس ساری صورتحال میں اب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے، افغانستان تو انسٹیبل ہے ہی ہے، پاکستان میں بدقسمتی سے ہماری جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، انسٹیبل ہے اس میں، اور پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اس حد تک خراب ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمیں بیل آؤٹ، چھوٹا موٹا بیل آؤٹ نہیں، کافی بڑے بیل آؤٹ چاہیے۔ وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور اوپر سے دہشت گردی۔ اگر ان تینوں کا ایفیکٹ، جو ہماری سیاسی ابتری ہے، جو ہماری مالیاتی کمزوریاں ہیں، اور دہشت گردی کی وجہ سے جو مسئلے بنیں گے، اگر یہ تینوں کا جو منفی اثرات ایک دم اکٹھے ہو جائیں، تو پھر دنیا میں پاکستان میرا خیال ہے سب سے زیادہ انسٹیبل ریاست بن کے رہ جائے گی۔ ہم جیسے لوگوں نے صومالیہ اور اس علاقے کا حال دیکھا ہوا ہے، آپ یمن میں دیکھ لی کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کو اس صورتحال تک پہنچانے کے لیے ہمارا اپنا کردار بھی بہت اس میں بڑا ہے۔ کردار اس میں انڈیویجلز کو ہم بلیم کرتے رہتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ معاملات یہاں تک پہنچانے میں انڈیویجلز تو صرف ایک اعلی کار کے طور پر آتے ہیں، وہ پورا سسٹم کام کرتا ہے اس کے پیچھے، وہ ایک بڑے طریقے سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان پہ کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا، جس طریقے سے ہم قرض کی میں پیتے رہے، اور اب اس حد تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ تو اور سروائیول ہمارا اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہو سکتا ہے کوئی ایسی معجزہ ہو جائے، لیکن معجزے بھی تبھی ہوتے ہیں کہ جب آپ خود کام کریں۔ ہم نے اس وقت کام کیا نہیں، ہم نے سب سے آسان حل یہ تھا کہ ادھر سے پیسے لے لو، ادھر سے قرضے لے لو، چلو کام چلتا جائے گا، کوئی اور ادا کرنا، ہم نے کس نے ادا کرنا۔ آج وہ سارا کچھ پاکستان کے گل پڑ گیا، رہ گیا ہوا ہے۔ تو جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، معاشیات کو، وہ پچھلے 10 سال سے اس بات کو رو رہے ہیں کہ یہ قرض اتنا بڑھ رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا لازمی ہے۔ ہم نے اس پر توجہ دی نہیں۔ ہم نے بڑے بڑے جو اکانومسٹ بنا کے لے آئے تھے، آج کل ڈاکٹر صاحب کا کل میں انٹرویو سن رہا تھا کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ بھئی آپ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں،
آپ کو پاکستان کی مالیاتی سسٹم پہ یا اکنامک کنڈیشن پہ یا حالات پہ اتنا ہی اعتماد ہے تو آپ نے جو اربوں روپے کی سرمایہ کاری دبئی میں کر رکھی وہ پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے جو باس ہیں جتنا پیسہ پاکستان لے جا کے باہر لے جا کے رکھا ہوا ہے وہ پاکستان کیوں لے کے آ جاتے؟ آپ لوگوں نے خود تو پاکستان کو کھوکھلا کر دیا، پاکستان کے جو بھی پیسے تھے باہر لے جا کے، اب آپ کیسے سنبھالیں گے اس کو؟ ہمارے بھی عجیب حال ہے، ہم بھی انہیں سے دعا لینے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سارا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے۔ تو یہ لمحہ فکریہ اور معاملات بہت سنگین ہیں، اور یہ اتنے سنگین ہے کہ اب یہ کسی ایک شخص کے یا کسی ایک پارٹی کے یا کسی ایک بڑے لیڈر کے شاید بس میں نہیں ہے اس کو سنبھالنے کے لیے ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیے آپ کی انسٹیبلٹی پولیٹیکل بڑھے گی، اکنامک کنڈیشن آپ کی خراب ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس سے بڑا پاکستان کو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف دیکھیے کہ جو حکومت وقت ہے اس کو حکومتیں بنانے گرانے اسمبلیاں توڑنے گرانے الٹے سیدھے کام میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی حصے سوچ کا پاکستان کو کوئی اپنی سوچ جو تھی وہ میں نہیں دی سوچ ابھی تک، وہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، الیکشن ہو نہ ہو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم رہنا ہے، اس کے 22-25 کروڑ جو عوام ہیں ان کو تو دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے، کون کرے گا اس کے لیے؟ کوئی ایک کوئی سوچ سامنے نہیں آ رہی، اور جس کی وجہ سے اندیشے بڑھ رہے ہیں، اس سے وقت ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں اور بیٹھ کر پاکستان کے جو حالات ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیں، پاکستان کا جو تھریٹ میٹرکس ہے یا تھریٹ پرسپشن ہے وہ بڑی کلیئر ہو اور اس کے مطابق ہم اپنی پالیسی ترتیب دیں۔ اور دیکھیے جو مشرق میں ہمارا دشمن ہے وہ تیار بیٹھا ہوا ہے، مودی صاحب نے 2023 میں الیکشن میں جانا ہے، اور پچھلے الیکشن سے پہلے انہوں نے پلوامہ کر دیا تھا جس پاکستانی گلے پڑ کے رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لینڈ سلائڈ وکٹری لے لی انہوں نے۔ ابھی کیا کریں گے؟ اب بھی دیکھیے کہ وہ اپنی فوج کو انہوں نے بے حساب ہتھیار تیاریاں، آپ دیکھ لیجیے جو بھی خبریں ادھر سے آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں، اور ہم ان سب حالات میں کشمیر کو بول چکے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بہت ضروری ہے اور بہت کرٹیکل ہے یہ کہ حکومت وقت ہوش کے ناخن لیں، آپ سٹیک ہولڈرز کو بلائیں، بیٹھیں ان کے ساتھ اور بیٹھ کر ان تمام معاملات کا جائزہ لیں اور ایک لانگ ٹرم کوہیسو پالیسی بنائیں کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے کیسے نکالنا ہے۔ صرف بیانوں سے یا دعاؤں سے کام نہیں نکلتا، دعائیں مدد کرتی ہیں جب آپ خود اپنا کام کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔